الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلین اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن کریم میں سورہ یوسف کی 2 آیات ہیں جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ یہ وہ صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ بیان فرمایا ہے، جس میں ان کی زندگی بچپن سے لے کر جوانی تک بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہے، اور ان کی زندگی میں جو حالات پیش آئے ان حالات کو بیان فرمایا ہے۔ چونکہ قرآن کریم عبرت کی اور نصیحت کی کتاب ہے، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، کہ یوسف اور ان کے بھائیوں کے حالات میں ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ تو اس لیے اس واقعے کو سننا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے، اور اس واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اپنی قدرت کے کرشمے دکھائے ہیں وہ بھی سننے چاہیے، تاکہ ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کی جا سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اوپر کئی دور گزرے ہیں اور ان کی زندگی کے کئی مراحل گزرے ہیں، جس میں سے پہلا مرحلہ تو وہ تھا جب وہ بالکل بچپن میں تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پوتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کثیر اولاد سے نوازا تھا، جس میں 12 تو بیٹے تھے، اور ان میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ اولاد 2 بیویوں سے تھی، چنانچہ ایک بیوی سے 10 بیٹے تھے، اور دوسری بیوی سے حضرت یوسف علیہ السلام اور ایک اور ان کے بھائی تھے بنیامین، تو وہ اس بیوی سے تھے، لہٰذا 2 بھائی ایک طرف تھے اور 10 بھائی ایک طرف تھے، اور یہ آپس میں یوں سمجھیں کہ باپ شریک بھائی ہو گئے، ماں دونوں کی الگ الگ تھی۔ اس بنا پہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں میں تھوڑا سا فاصلہ تو تھا، لیکن اس کے ساتھ یہ ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، ان کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کوئی خاص محبت اللہ تعالیٰ نے ڈال دی تھی، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے جو دوسرے بھائی تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں حسد کا اور جلن کا شکار ہو گئے، اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ والد محترم اس بچے سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور ہم تو گھر کا کام کاج بھی کرتے ہیں، محنت مزدوری بھی کرتے ہیں، جوان اور طاقتور بھی ہم ہیں، محبت اور شفقت تو ہمیں ملنی چاہیے، یہ ہمارے اس چھوٹے بھائی کو، سوتیلے بھائی کو کیوں ملتی ہے؟ لہٰذا وہ ان کے بارے میں حسد کا شکار ہو گئے۔ اسی دوران میں یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک خواب دکھلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ حضرت یوسف نے اپنے والد محترم کو ایک دن یہ بات بیان فرمائی کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے ہیں،
اور ایک سورج ہے اور ایک چاند ہے، اور وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ خواب بیان فرمایا تو خواب بڑا عظمت والا معلوم ہوتا ہے، بڑا عجیب شان کا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس خواب کو سمجھ گئے کہ حضرت یوسف کو کوئی مقام بلند ملے گا اللہ کی طرف سے، تو فرمایا کہ بیٹا اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، تو وہ تمہارے لیے کوئی سازش تیار نہ کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو خطرہ تھا اپنے بیٹوں سے کہ وہ اپنے بھائی کو نقصان نہ پہنچا دیں اس حسد اور جلن کے اندر۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت عطا فرمائی ہو، کوئی مقام بلند عطا فرمایا ہو، تو وہ ایسے آدمی کے سامنے اس کا تذکرہ نہ کرے کہ جس آدمی کے ساتھ، جس آدمی کے حسد کے اندر مبتلا ہونے کا خطرہ ہو، اور جس آدمی کے حسد کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو خوشحالی دی ہے، کسی کو کوئی نعمت عطا فرمائی ہے، کسی کو گھر دے دیا، کسی کو گاڑی دے دی، کسی کو اولاد دے دی، کسی کو اور کوئی نعمت دے دی، تو ایسے لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرنا کہ جو آپ سے حسد اور جلن میں مبتلا ہیں، تو اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے تاکہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے اس حسد کی وجہ سے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب بھی دیکھا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتلایا، اور انہوں نے یہ کہا کہ اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ خواب ہر ایک کو نہیں بتانا چاہیے۔ اگر انسان کوئی خواب دیکھتا ہے تو خواب تین طرح کا ہو سکتا ہے۔ ایک خواب وہ ہوتا ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی چونکہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت دی ہے کہ وہ انسان کے خیالات کے اندر اپنی بات کو ڈال دیتا ہے، تو وہ کبھی انسان کو ڈراؤنی شکلیں بنا کے ڈراتا ہے، کبھی اور کسی گناہ کی چیزوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس طرح سے کچھ خواب ہوتے ہیں جو شیطانی خواب ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اس طرح کا خواب دیکھے تو ہم کو تعلیم یہ دی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن شر ہذہ الرؤیا، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اور اس خواب کی جو برائی ہے اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اور کروٹ بدل کے اور سو جائے، اللہ تعالیٰ اس خواب کے شر سے اس کو بچا لیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس خواب کا ذکر کسی سے نہ کرے۔ اسی طرح بعض خواب وہ ہوتے ہیں جو انسان کے نفسانی خواب ہوتے ہیں، یعنی اپنے دل و دماغ میں جو بات چل رہی ہوتی ہے، یا انسان جس فکر میں ہوتا ہے، یا اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے، یا کوئی تکلیف پیش آتی ہے، یا کوئی خوشی کا واقعہ پیش آتا ہے، تو خواب میں بھی اس کو وہی نظر آتا ہے۔ جیسے مثل مشہور ہے کہ جی بلی کو خواب میں چھیچڑے نظر آتے ہیں، کہ وہ اسی فکر میں ہوتی ہے تو خواب میں بھی اسے وہی نظر آتے ہیں۔ تو انسان اگر کسی فکر میں دن رات رہتا ہے، اس کو خواب میں بھی وہی نظر آ جاتا ہے۔ کسی سے دشمنی اگر ہو گئی، کسی سے لڑائی ہو گئی، تو خواب میں بھی وہی نظر آنے لگے گا کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اکثر عورتیں، ان کے گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں، کبھی نند سے، کبھی بھاوج سے، کبھی دیرانی سے، کبھی جٹانی سے، کبھی ساس سے، اور وہ جھگڑے بعض دفعہ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ خواب میں بھی نظر آتے ہیں، اور پھر وہ کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھ پہ فلانی نے جادو کر دیا ہے، اور میں نے خواب میں دیکھا کہ فلانی میرے اوپر تعویذ کر رہی ہے۔ تو بھائی یہ نفسانی خواب ہوتے ہیں، جو بات آپ کے دل و دماغ میں پک رہی ہے اور جو آپ کے دل و دماغ میں گھوم رہی ہے، وہی خواب کے دوران شکلیں بن کے آپ کو نظر آ جاتی ہے۔ تو یہ خواب ہے، اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ تیسرا خواب وہ ہوتا ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کی سونے کے دوران اللہ تعالیٰ
اس کو جو عالم غیب ہے اس کے کچھ مناظر یا کچھ شکلیں یا اس کی کچھ باتیں اس کے سامنے ظاہر فرما دیتے ہیں، اور اس کے سامنے وہ کچھ ایسی مثالی شکلوں کے اندر ظاہر ہو جاتی ہیں کہ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ واقعتاً اللہ کی طرف سے کوئی چیز دکھائی گئی ہے، اور جب اس کی تعبیر دی جاتی ہے تب معلوم ہوتا ہے کہ اس خواب کا مطلب کیا تھا۔ تو حدیث شریف میں تعلیم یہ دی گئی ہے کہ اپنے خواب کا تذکرہ یا تو حبیب سے کرو یا لبیب سے کرو، یعنی کسی ایسے آدمی سے کرو جو تم سے محبت رکھتا ہو، تمہاری خیر خواہی رکھتا ہو، تمہارا دشمن نہ ہو، اور یا پھر ایسا آدمی ہو جو عقل مند ہو، جو تعبیر دے سکتا ہو، جو خواب کو سمجھ سکتا ہو۔ ورنہ بعض لوگ وہ بیوقوف ہوتے ہیں، جب ان کے سامنے خواب بیان کیا تو خواب جب بیان کیا تو انہوں نے ایسی فضول تعبیر دے دی۔ جب ایسی بیکار سی تعبیر دے دی تو معلوم یہ ہوا کہ ایک بہت اچھا خواب تھا جس کی بہت عمدہ تعبیر ہو سکتی تھی، لیکن وہ خواب ضائع ہو گیا اس لیے کہ تعبیر دینے والے نے اس کی بہت غلط تعبیر دے دی۔ تو اس لیے خواب کے اندر جو کچھ نظر آتا ہے اس کو کسی مستند صاحب علم تعبیر دینے والے کو سنانا چاہیے تاکہ وہ اس خواب کی درست تعبیر دے۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا اور اپنے والد محترم سے تذکرہ فرمایا، اور انہوں نے اس خواب کا آگے بیان کرنے سے منع کیا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو کسی نہ کسی طریقے سے اس خواب کی کچھ بھنک پڑ گئی، جس کی وجہ سے ان کے حسد اور جلن میں اور اضافہ ہو گیا، اور انہوں نے آپس میں ایک دن بیٹھ کے یہ پلان بنایا کہ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، کہ ہمارے والد کو ہمارے مقابلے میں یوسف سے اور یوسف کے جو حقیقی بھائی ہے بنیامین اس سے ہمارے مقابلے میں زیادہ محبت ہے۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، کہ ہم اصل مضبوط جماعت تو ہم ہیں، ہم 10 بھائی ہیں، حفاظت کے لیے بھی ہم لوگ ہیں، کام کے لیے بھی ہم لوگ ہیں، محبت تو ہم سے زیادہ ہونی چاہیے، محبت ان سے زیادہ کرتے ہیں، وہ تو چھوٹے بھی ہیں، کام کاج کے قابل بھی نہیں ہیں۔ تو اب اس کا حل یہ ہے کہ اقتلوا یوسف، کہ یوسف کو قتل کر دو، او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، یا اس کو کسی اور سرزمین میں پھینک آؤ تاکہ تمہارے والد کی ساری توجہ صرف تمہارے لیے ہی ہو جائے، اس نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نہ یوسف ہوگا نہ اس کی طرف محبت ہوگی، اور اس کا کانٹا ہی درمیان سے نکال دو۔ چنانچہ انہوں نے پلان بنایا، اور پلان بنا کے اپنے والد محترم کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ ابا جان کیا بات ہے، آپ ہمیں یوسف کے معاملے میں ہمارے اوپر اعتماد نہیں کرتے، اطمینان نہیں کرتے، اور ہمیں ذرا ہمارے ساتھ اسے ذرا بھیج دیجئے، ہم کھیلنے کودنے کے لیے جائیں گے، تفریح کے لیے جائیں گے، تو یہ بھی ذرا کچھ کھا پی لے، کچھ کھیل کود لے، تھوڑا سا تفریح ہو جائے اس کی بھی، اور ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ تو اپنے ابا جان کو انہوں نے اپنی جال کے اندر پھنسانے کے لیے ایک کوشش کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، اللہ نے ان کو فراست تو عطا فرمائی تھی، فرمایا کہ مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ تم اسے کہیں لے جاؤ گے تو یہ میری آنکھوں سے دور ہو جائے گا، مجھے اس کی جدائی کا غم ہوگا، میں تو اسے اپنی آنکھوں سے دور نہیں کرنا چاہتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے گا، تم اسے چھوڑ کے کہیں چلے جاؤ، اپنے کاموں میں لگ جاؤ، یہ چھوٹا بچہ ہے، آس پاس آبادیاں نہیں ہیں، کہیں جنگل میں جاؤ گے اور کوئی بھیڑیا آ جائے
اور وہ اس کو کھا لے تو مجھے بڑا ڈر لگتا ہے۔ کہنے لگے لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون، کہ جی بات یہ ہے کہ ہم تو ایک مضبوط جتھے کی شکل میں ہیں، ایک مضبوط گروہ کی شکل میں ہیں، 10 بھائی ہیں، بڑے بڑے جوان، اور پھر بھی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم تو بڑے خسارے میں ہوئے، بڑے گئے گزرے ہوئے کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا گیا۔ آخر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات مان لی، حضرت یوسف کو ان کے ساتھ کر دیا، اور وہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے تو اپنے گھر سے دور چلتے چلتے وہاں پہنچے، اور وہاں جاتے ہوئے پھر ایک بھائی نے ان کو مشورہ یہ دیا کہ بھائی کیوں اپنے ہاتھ اس معصوم کے خون سے رنگین کرتے ہو؟ ایسا کرو کہ قتل سے باز آؤ، اس کو کسی کنویں کے اندر پھینک دو۔ کنویں بہت سارے ہیں، بڑے بڑے کنویں ہیں، ویران بھی ہیں، کنویں میں پھینک دو جنگل کے اندر، یا تو کنویں کے اندر کوئی سانپ بچھو ہوں گے، کوئی جانور ہوں گے، ویسے ہی مر جائے گا، تمہارے ہاتھ اس کے قتل سے بچ جائیں گے، اور ورنہ کوئی قافلہ وافلہ آئے گا کنویں کے اندر پانی کے لیے، دیکھے گا بچہ لے کے اٹھا کے، ہو سکتا ہے کوئی لے کے چلا جائے اسے، کوئی آدمی مل جائے گا تو وہ اسے لے جائے گا، تمہاری جان بھی چھوٹے گی، کیوں ناحق قتل کرتے ہو؟ تو ایک بھائی نے یہ مشورہ دیا تو سارے مان گئے، کہنے لگے ٹھیک ہے، اور پھر ایک کنویں میں جا کے حضرت یوسف علیہ السلام کو اتارا اور ان کے ہاتھ باندھے، اور اس کے بعد رسی سے ان کو نیچے لٹکایا، اور نیچے لٹکا کے رسی کو کاٹ دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر گر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کی حفاظت فرمائی کہ گرنے سے ان کو چوٹ نہ آئی، اور وہ کنویں کے اندر ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ 7 سال کی عمر ہے، 7 سال کا بچہ، اس کے 10 جوان بھائی ہیں، اور اتنے سنگ دل اور حسد کی آگ میں جل رہے ہیں کہ اپنے معصوم سے بھائی کی چیخ و پکار، اس کی فریاد، اس کی آہیں ان کے اوپر اثر نہ کیا۔ وہ پکارتے رہے، بھائیوں مجھے کیوں گرا رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ اپنے بھائیوں سے محبت کا اظہار کرتے رہے، بچے کو تو نہیں پتہ ہوتا میرے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ آخر کار انہوں نے کنویں کے اندر ڈال دیا، اور کنویں میں ڈال کر وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، رات کے وقت اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچ گئے، اور خوب جناب آہ و بکا ہو رہی ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ ابا جان انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا، دیکھیں ہم تو دوڑنے کا مقابلہ کرنے کے لیے گئے تھے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، فأکلہ الذئب، بھیڑیا اسے کھا گیا۔ اور بات یہ ہے وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، آپ تو ہماری بات کا یقین کریں گے نہیں چاہے ہم کتنے ہی سچے ہوں۔ اور انہوں نے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا وہ ان کے اوپر سے اتار لیا تھا، وہ ایک بکری کے خون میں اس کو رنگ کر اور اپنے ابا جان کو پیش کیا کہ ابا جان دیکھ لو، یہ خون ہے اس کا اور یہ کرتا ہے یوسف کا، یہ ہمارے پاس مل گیا اور ہمیں مل گیا، باقی یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، ایک جھوٹا خون اٹھا کے لیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اس کرتے کو دیکھا تو فرمایا کہ بیٹا یہ بھیڑیا کتنا عقل مند تھا، بچے کو تو کھا گیا اور کرتا صحیح سالم چھوڑ گیا۔ اللہ نے ان کی عقلوں پہ ایسا پردہ ڈالا تھا کہ اس جرم کو مٹانے کے لیے جو وہ ایک انہوں نے ڈھونگ رچایا، اس کے اندر ان کے جھوٹ کا پردہ اللہ نے چاک کیا کہ جب بھیڑیا حملہ کرتا ہے تو پہلے تو کرتا پھٹے گا، بدن تو بعد میں زخمی ہوگا، لیکن وہ کرتا صحیح سالم ہے، نہ اس میں کوئی خراش ہے، نہ کوئی کھوج ہے، اور نہ وہ کہیں سے پھٹا ہوا ہے،
لیکن بچے کو بھیڑیا کھا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بل سولت لکم انفسکم امرا، کہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے، فصبر جمیل، اب میرے لیے صبر ہی بہتر ہے۔ آپ اندازہ کیجئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے غم کا، کیسا دل پھٹا ہوگا کہ میرے اس لخت جگر کے ساتھ کیا کیا ہے۔ لیکن دوسری طرف بھی بیٹے تھے اور ان کی طاقت اور قوت اتنی تھی کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بوڑھے تھے، کہنے لگے صبر ہی میرے لیے بہتر ہے، واللہ المستعان، اور اللہ ہی کی مدد وہ درکار ہے مجھے ان باتوں پر جو تم بنا رہے ہو۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے ساتھ یہ بات فرمائی، اور اس کے بعد انہوں نے تو اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا اور اللہ کے اوپر اپنا معاملہ چھوڑ دیا۔ دوسری طرف یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب کنویں میں گرے ہوئے تھے، 2-3 دن گزر گئے، ایک بھائی جس کے دل میں اللہ نے رحم ڈالا تھا، کچھ کھانے پینے کی چیزیں ان کو پہنچا دیتا تھا، ادھر سے ایک قافلہ آیا، اور قافلہ گزرتے گزرتے پانی کی تلاش میں انہوں نے اپنے آدمی بھیجے، تو وہ اس کنویں پر بھی پہنچ گئے۔ ویران سا کنواں تھا، اس نے اندر ڈول ڈالا، جب ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام تو چھوٹے بچے تھے، انہوں نے ڈول کو پکڑ لیا اور ڈول کے ساتھ اوپر آ گئے۔ جب اس نے ڈول کھینچا تو حضرت یوسف اس ڈول کے اندر بیٹھ کے اوپر آ گئے۔ تو اس نے دیکھ کے کہا کہ یا بشرا ھذا غلام، لو خوشخبری سنو، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اور اس کے بعد وہاں سے وہ ان کو لے کے چلتے بنے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی خبر ملی تو کہنے لگے تم ہمارا غلام لے کے بھاگ رہے ہو، لاؤ پیسے نکالو۔ اور تھوڑے سے پیسوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قافلے والوں کے ہاتھ سودا کیا اور اپنی جان چھڑائی۔ انہوں نے کہا کہ یہاں سے جائیں گے، اب یہ تو ملک مصر جا رہا ہے قافلہ، ختم ہو گیا معاملہ۔ پیسے لے کر بھائیوں نے اپنی جیب میں ڈالے اور حضرت یوسف علیہ السلام قافلے کے ساتھ چلے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب قافلے کے ساتھ پہنچے تو اب ان کی زندگی کا ایک دوسرا دور شروع ہوتا ہے کہ وہ اب ملک مصر میں پہنچ گئے۔ تو مصر کے بازار میں قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بیچنے کے لیے پیش کیا، نیلامی کے لیے پیش کیا، آپ تصور کیجئے کہ اللہ کا ایک نبی ہے اور اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے جس نے نبی بننا ہے اور اللہ کو معلوم ہے، لیکن اس کی زندگی پر کیسے حالات آ رہے ہیں، اور بکنے کے لیے پیش ہو رہا ہے مصر کے بازار میں۔ حضرت یوسف کی نیلامی ہوئی، اور جب بولی لگے تو خریداروں نے ایک سے ایک بڑھ کے بولی لگائی، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جو حسن و جمال عطا فرمایا تھا تو وہ دیکھنے والے اس کو دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کی رات حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، آپ نے فرمایا کہ جب آپ اوپر گئے آسمانوں کے اوپر تو حضرت یوسف علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی اور آپ نے دیکھا انہیں، تو فرمایا کہ حضرت یوسف کو دیکھا، اللہ نے کائنات کا آدھا حسن یوسف کو عطا فرمایا اور باقی آدھا ساری کائنات میں تقسیم کیا ہے۔ تو کیا حسن و جمال ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جب بولی لگی تو کہتے ہیں کہ ان کو ایک طرف ترازو میں بٹھا کے اور دوسری طرف ان کے وزن کے برابر سونا رکھا گیا، اور پھر ان کے وزن کے برابر مشک رکھا گیا، اور ان کے وزن کے برابر ریشمی کپڑے رکھے گئے، اور یہ بولی، یہ وہ سب سے زیادہ بولی تھی
جس کے بدلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اس شخص نے خریدا جو مصر کا گورنر تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے خریدا، اور خریدنے کے بعد اپنی بیوی کے پاس جب اپنے گھر پہنچے تو کہا کہ بھائی ان کا خیال رکھنا۔ وہ تو غلام خرید کے لایا تھا، لیکن سمجھتا تھا کہ یہ غلام کوئی عام غلام نہیں ہے، یہ بڑا قیمتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں پہ محل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس طرح پہنچایا، اور اب حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت شروع ہوئی، اور محل کے اندر آپ کی پرورش کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے۔ جب جوان ہو گئے تو اس کے بعد یہ واقعہ اب ایک نیا مرحلہ شروع ہوا، اور امتحان کا ایک نیا دور شروع ہوا، اور وہ مرحلہ یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے گورنر کے گھر میں، جس میں محل میں پرورش پا رہے تھے، اس کی بیوی زلیخا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک دن موقع پا کر دروازے بند کیے، کمرے بند کیے، اور ان سے اپنی بری خواہش پوری کرنے کی کوشش کی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ معاملہ دیکھا تو کہ یہ گھر کے اندر، اور یہ میری مالکن ہے، میرے مالک کی بیوی ہے، اور یہ میرے ساتھ معاملہ کرنا چاہ رہی ہے، تو آپ وہاں سے بھاگے۔ حالانکہ جو دروازے تھے وہ دروازے اندر سے بند کر دیے گئے تھے، قفل لگا دیے گئے تھے، اور زلیخا نے دروازوں کو لاک کر دیا تھا جو کھل نہیں سکتے تھے بغیر چابی کے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے دوڑے، اور جب دوڑے تو اللہ نے دروازوں کے قفل گرا دیے، دروازے کھل گئے، اور وہ باہر نکلے دوڑتے ہوئے۔ تو کیفیت یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام آگے دوڑ رہے ہیں، زلیخا ان کے پیچھے ہے، اور ان کو روکنے کے لیے اس نے ان کا جب کرتا پکڑا تو وہ کرتا پھٹ گیا، اور دونوں جب باہر نکلے دروازے سے تو دیکھا کہ زلیخا کا شوہر گورنر وہ اسی دروازے کے باہر موجود تھا۔ جب ایک دم نظر پڑی تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگا دی، اور کہنے لگی کہ ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم، کہ جو آدمی تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ اس کو قید کر دیا جائے یا اسے سخت دردناک کوئی سزا دی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگا دی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کھڑے ہیں اور انہوں نے اپنی صفائی پیش کی اور کہا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا تھا، ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلی، کہ یہ خود مجھے ورغلا رہی تھی۔ اب جب معاملہ ایسا پیش آیا تو گورنر جو تھا عزیز مصر وہ حیران کھڑا دیکھ رہا ہے کہ میں کس کی بات مانوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی سچائی کے اوپر ایک گواہ کھڑا کر دیا، اور اسی محل کے اندر، اسی کمرے کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو گہوارے میں لیٹا ہوا تھا، جھولے میں لیٹا ہوا تھا۔ تو وہ بول پڑا، اللہ نے اس کو گویائی دی اور وہ کہنے لگا کہ ان کانت قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین، کہ دیکھو کہ اگر یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹے ہیں، اس لیے کہ آگے سے پھٹنے میں ان کا اپنا عمل دخل نظر آتا ہے، لیکن اگر ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف سچے ہیں اور یہ عورت جھوٹی ہے، اس لیے کہ کسی نے پیچھے سے کھینچ کے پھاڑا ہے۔ تو جب اس نے دیکھا عزیز مصر نے کہ واقعتاً یہ معاملہ تو ایسا ہے اور کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ یہ تو انہ من کیدکن، کہ یہ تم عورتوں کی مکاری ہے، ان کیدکن عظیم،
اور تم عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہے۔ یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک، کہنے لگا کہ یوسف آپ اس بات سے اعراض کیجئے، اس کا کچھ خیال نہ کریں۔ واستغفری لذنبک، اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم اپنے گناہ کی معافی مانگو اور غلطی تمہاری ہے، اور یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد پھر کیا واقعہ پیش آیا انشاءاللہ اس کو کل کی نشست میں عرض کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے یہ مختلف مراحل ہیں اور مختلف امتحانات سے آپ گزرے ہیں، جس میں سے ہر ایک مرحلے کے اندر اللہ کی طرف سے کچھ عبرتیں، کچھ نصیحتیں ہیں۔ انشاءاللہ ان کا تذکرہ کل کے درس میں آئے گا۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا اس کو قبول فرما، قرآن کریم سے ہم کو فائدہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہم کو دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔ اہم دینی اور اصلاحی موضوعات پر قیمتی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل SCD برق کو سبسکرائب کریں۔